بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم مجموعہ ہوں کہ اردو کی درسی کتاب میں سے حصہ غزلیات پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہم چوتھی اور آخری غزل پڑھیں گے، اور یہ غزل ہے شاعرہ ادا جعفری کی، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے۔ ادا جعفری کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ لیجیے گا، ان کے حالات زندگی بھی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اصل نام، تخلص، کلمی نام، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی ان کا انداز بیاں، اسلوب بیاں اور باقی جو ان کی تصانیف وغیرہ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ تو اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ برسر الزام یعنی تہمت لگا کر ہی صحیح، برے طریقے سے ہی صحیح، بہتان لگا کر ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، الزام کا مطلب ہوتا ہے تہمت یا بہتان۔ اب یہاں سے تشریح آپ دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں یہ جو شعر ہے یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس میں نام اور الزام قافیہ ہیں۔ آئے آئے یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا شعر ہے اور ہم قافیہ و ہم ردیف ہے، تو اس لیے یہ مطلع ہے۔ اب باقی آپ یہاں سے تشریح دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعرہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ شعر غزل کا مطلع ہے، اور اس شعر میں شاعرہ اپنے محبوب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب کے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے ترس گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ اس کا محبوب جو ہے وہ شاعرہ کا نام اپنے ہونٹوں سے پکارے اور اس کو اپنی زبان سے آواز دے، اس کی زبان پہ ایک بار تو شاعرہ کا نام آئے، اور اگر وہ محبت سے اس کا نام ادا نہیں کر سکتا تو اس پر کوئی الزام ہی لگا دے۔ الزام لگانے کی خاطر ہی صحیح، اس سے نفرت کے اظہار کے طور پر ہی صحیح، کسی بری طرح برے طریقے سے ہی صحیح، یعنی کسی بھی طریقے سے اپنے منہ سے اس کا نام تو لے۔ شاعرہ اصل میں یہ چاہتی ہے کہ وجہ کچھ بھی ہو، بس اس کا محبوب ایک بار تو اس کا نام اپنے ہونٹوں پر لے کر آئے اور اس کو پکارے۔ یہاں پہ غالب نے اس بات کو تھوڑا سا مختلف انداز میں یہی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہاں پہ حوالہ جاتی شعر کے طور پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں جی، اب ہم اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 ہے جی، حیران ہیں لب بستہ ہیں دل گیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ لب بستہ کا مطلب ہوتا ہے بند ہونٹ، خاموش یا چپ چاپ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آگے ہے دلگیر۔ دلگیر کا معنی ہے اداس ہونا یا افسردہ ہونا، اور یہاں انہوں نے لکھا تو نہیں، غنچے کا بھی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غنچے کا معنی ہوتا ہے کلی یا بن کھلا پھول۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہاں سے آپ تفصیلی تشریح بھی دیکھ لیجئے شعر نمبر 2 کی۔ اور شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ میں حیران و پریشان ہوں، میرے لب میرے ہونٹ خاموش ہیں، اور میرا دل دکھوں کی آماجگاہ ہے، یعنی میرے دل پر دکھوں کا قبضہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اے میرے محبوب، تمہارا کوئی پیغام تو مجھ تک پہنچے۔ اگر تم خود اپنا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم خوشبو کی زبانی ہی تمہارا کوئی تو پیغام ملے مجھے، تاکہ میں تمہیں یعنی اپنے محبوب کو اپنے آس پاس محسوس کر سکوں، اور یہ سوچوں کہ جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو، اے جان تمنا یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو۔ جی، آپ دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 3۔ شعر نمبر 3 میں کو پڑھ لیتے ہیں بلکہ ایک بار۔ لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ اب یہاں پہ ان کے آپ الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیں۔ لمحات مسرت، لمحات مسرت
مسرت یا کا معنی خوشی ہوتا ہے، لمحات یعنی پل یا گھڑیاں، تو پورا معنی ہوا لمحات مسرت کا خوشی کے پل۔ تصور کا معنی خیال۔ گریزاں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گریز کرنا، بچنا، پہلو بچانا یا بھاگنے والا، متنفر۔ آلام علم کی جمع ہے اور معنی ہے دکھ، درد یا غم۔ تو تشریح دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیجئے شاعرہ اس شعر میں کیا کہہ رہی ہیں، شاعرہ کا مفہوم کیا ہے اس شعر میں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ دنیا نے غم، دکھ اور پریشانیاں ہی اتنی دے رکھی ہیں کہ خوشی کے لمحات ملنا تو دور کی بات، ان کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ مصائب زندگی جو ہے نا، وہ تو اب ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہیں اور یوں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں کہ جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو۔ ایک مصیبت سے نکلو تو دوسری منہ کھولے سامنے کھڑی ہوتی ہے، بقول منیر نیازی صاحب کے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ زندگی غموں اور دکھوں سے عبارت تو ہے ہی، مگر جب ماضی پہ نظر دوڑاتی ہوں تو تب بھی کوئی خوشی کا لمحہ نظر نہیں آتا، بلکہ غم و آلام یعنی دکھ ہی دکھ، غم ہی غم اپنی زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ شاعرہ کا نام اور صنف سخن یہ سب آپ دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ الفاظ معنی دیکھیں۔ تمنا خواہش، رہے شہر یعنی شہر کا راستہ، مقدور یعنی ہمت، طاقت، زور، قدرت وغیرہ، استطاعت، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ یہاں سے آپ شعر نمبر 4 کی تشریح دیکھ لیجئے۔ شعر نمبر 4 میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میرا دل محبوب کی محبت سے معمور ہے، معمور یعنی بھرا ہوا ہے، اور وہ اس اپنے محبوب کے دیدار کو بے قرار ہیں۔ اسی بے قراری کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چاہتی ہیں کہ محبوب اس سے ملاقات کرے اور محبوب سے اس کا سامنا ہو جائے۔ محبوب کے استقبال کے لیے اس نے اپنی محبت اور آرزوؤں کے شہر یعنی دل کو سجا رکھا ہے۔ شاعرہ کی کیفیت کو ایک اور شاعر نے بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، اور وہ شاعر کون ہے؟ فیض احمد فیض۔ وہ کہتے ہیں، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ محبوب شاید زمانے کے ہاتھوں مجبور ہے اور دن کی ملاقات سے اسے بدنامی کا ڈر لاحق ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم شام کی ملاقات کا اہتمام کر لیتے ہیں، یعنی شام کا وقت رکھ لیتے ہیں ملنے کے لیے۔ محبوب کی آمد سے رات بھی جگمگا جائے گی اور شہر تمنا بھی آباد ہو جائے گا۔ اب شعر جو ہے ہم شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 میں کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ پہ چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیجئے، پہلے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سفر کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو، جو سفر میں ساتھ ہوتا ہے، ساتھ آپ کے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ در و بام، در کا مطلب دروازہ، بام کا مطلب چھت، ٹھیک ہے؟ در و بام سے پورا مراد کیا ہے؟ مکان۔ تو تشریح دیکھ لیجئے، یہاں پہ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہم سفروں سے راہ بدلنے کا کیا گلہ کریں، کیا شکایت کریں کہ دوران سفر وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ ان کا جدا ہونا بنتا بھی تھا کہ ہم اپنے ہم سفروں سے بھی تیرا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم جس سمت بھی چل کر آتے ہیں، ہماری منزل تمہارا در ہی ہوتی ہے، یعنی تمہاری محبت کی کشش ہمیں کسی اور دروازے کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، اور جو ہمیشہ ہمیں جو ہے تمہاری محبت کھینچ کر تمہاری دروازے پہ لے آتی ہے۔ لوگ ہمیں دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا ہر سفر اے میرے محبوب تیرے در پہ ہی تمام ہوتا ہے، اس لیے اب ہم اس راستے کے تنہا مسافر ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ بیٹا تشریحات میں آپ کو جو ہے نا مماثل اشعار دیے ہوئے ہیں،
لیکن ایک جو ساتھ میرے ذہن میں آ رہا ہے یا جو میں بتا رہی ہوں تو وہ بھی نوٹ کرتے جائیے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی، شعر نمبر 6 ہے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبائے ناکام ہی آئے۔ سرے کوئے تمنا یعنی خواہش کی گلی میں، جذبہ ناکام غم اور خوشی کی ناکام کیفیت۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تشریح آپ دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں کیا کہہ رہی ہیں شاعرہ کہتی ہیں کہ اب ہم اپنے محبوب کی طرف سے محبت کا جواب محبت سے ملنے کی امید کرتے کرتے تھک چکے ہیں اور اب نا امید سے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب ہمارا جذبہ جو ہے، ہمارے اندر جو جذبہ رہ گیا وہ جذبہ ناکامی ہی ہے، اور ہمارے پاس اس ناکامی کے جذبے کے سوا اب کچھ نہیں بچا۔ اب اسی ناکامی کے جذبے کے ساتھ ہم اپنی باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی کے سہارے گزار لیں گے۔ اب آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ ساکھ کا مطلب عزت آبرو، دشت جنوں دیوانے پن کی تنہائی اداسی، اندیشہ انجام یعنی انجام کا ڈر۔ تو یہاں پہ آپ تشریح دیکھ لیجئے۔ شاعرہ یہ غزل کے مقطع میں کہتی ہے، یہ مقطع ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، دوسرے اس میں ادا ان کا شاعرہ کا تخلص استعمال ہوا ہے، اور اوپر ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ تخلص کی علامت بھی لگا دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آخری شعر بھی ہے، تخلص بھی ہے، مقطع کی دونوں شرائط پوری ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ مقطع ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ اس میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہماری حالت زار دیکھ کر سب ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں محبت کا انجام پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے تھا، لیکن اگر میں اس انجام کے بارے میں پہلے سے سوچتی یا میرے دل میں انجام محبت کا کوئی خیال پہلے سے ہی ہوتا تو پھر میری محبت سچی نہ ہوتی، کیونکہ محبت تو بس جذبے کا نام ہے اور یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور اس میں پہلے تھوڑی انجام سوچا جاتا ہے۔ اس میں انجام کا سوچنا محبت کی توہین ہوتی ہے۔ محبت میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چلیں جی، یہ ہماری اب مکمل ہو چکی ہے تشریح۔ اب ہم اس کے باقی مشقی سوالات اور پورے نوٹس دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مشقی سوالات کے جوابات ہیں۔ مجازی اور اصطلاحی امتیاز کے ساتھ علم بیان کو ملحوظ رکھ کے تشبیہ اور استعارے کی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس شعر میں مستعار لہو کے کیا ہے؟ آنسو، مستعار منہو ہے موتی، اور وجہ جامع چمک ہے۔ یہ سارے یہ چیزیں ضرور یاد کیا کریں بیٹا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، جو پھر نمبر 2 نمبر 3 میں یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے جی تفہیم اشعار، جو کہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ یہ تمام سوالوں کے جواب، مشقی سوال جواب بھی اور یہ تفہیم اشعار بھی، یہ آپ نے سب بہت اچھی طرح سے پڑھنے ہیں۔ صرف پڑھنے ہی سے آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تفہیم اشعار نمبر 2 دیکھ لیجئے۔ چلے جی، یہ آگے تھوڑے سے جو ہے سلو بیسڈ آ گیا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔